اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں باجی مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمان ہیں یا انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ان کا ایک ٹویٹ نظر سے گزرا اور ان کی پریس کانفرنس کے اندر میں نے ایک فقرہ سنا اور میں اس وقت سے باقاعدہ تڑپ رہا ہوں۔ تو میں نے بہت سوچا کہ باجی سے میرے پہلے بھی تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں اور میں یہ ولاگ نہ کروں۔ پھر میں نے 2 دن اس پہ سوچا تو میں نے کہا کہ احترام سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو ایک علمی بات کی جائے، لاجک کی بات کی جائے، دلیل کی بات کی جائے، اگرچہ اثر اس کا کوئی نہیں ہونا، نہ ان پہ ہونا ہے نہ ان پہ ہونا ہے جنہوں نے باجی کو اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو اپنی بات کر دینا یار، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ضمیر کے اوپر تو یہ بوجھ نہ رہے کہ یار ہمیں یہ بات کرنی چاہیے تھی جو ہم نے نہیں کی۔ باجی جو ہیں وہ پریس کانفرنس کے اندر فرماتی ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، ہم جھوٹے بیانیے نہیں بنا سکتے، ہم جھوٹے واقعات نہیں گھڑ سکتے، یہ سارا کچھ جھوٹی خبریں نہیں گھڑ سکتے، یہ وہ سارا کچھ کہہ کے باجی نے اپنی نالائکی اور نااہلی میری رائے کے اندر جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بی بی ریئیکشنری موڈ والے کبھی بھی بیانیے نہیں بناتے۔ آپ پچھلے 15 سال سے آپ نے پارٹی کو ریئیکشنری موڈ پہ لگایا ہوا ہے، کوئی آئے گا آپ کی ایسی تیسی تئی پھیرے گا، آپ کو دبڑ دوس کرے گا اور آپ پھر بڑے آرام کے ساتھ 5 6 7 8 10 15 20 گھنٹے کے بعد تجاہل عارفانہ سے کام کر لیتے ہوئے آپ اس کے اوپر کوئی ایک آدھ فکرہ فرما دیں گے اور یوں جناب معاملات زندگی اور معاملات ابلاغیات آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ہے آپ کا ٹوٹل جسے کہنا چاہیے میڈیا اسٹریٹجی، بھلے آپ اقتدار میں ہوں بھلے آپ اقتدار میں نہ ہوں۔ لیکن اصل میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ سرے سے ہی دلیل کی، علم کی، لاجک کی ضد ہے، اس لیے میں مجبور ہوا ہوں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں جھوٹ بولیں۔ دنیا میں کوئی شخص جو ہے، اگر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں سچ بولنا شروع کریں، کیونکہ سچ کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، سچ کی ایک اپنی قوت ہوتی ہے، اور وہ قوت جو ہوتی ہے وہ جھوٹ کو اڑا دیتی ہے، امیجیٹلی فشوں کر دیتی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح ممی کے اندر، وہ ممی فلم نہیں ہے انگریزی والی، اس کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق قبروں سے اٹھ کے ان کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق آ گئی، ہوں کچھ نہیں ہونا، تو ہوں تو ٹل ڈیتھ، تلوار ایسے کھڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیچھے سے جادو ختم ہوتا ہے تو وہ مخلوق جو ہے ایسے گرد کی طرح ریت پہ گرتی ہے کہ ریت گرد بھی غائب ہو جاتی ہے، گرد ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، جس طرح وہ مخلوق تحلیل ہوئی تھی اس فلم کا وہ سین ذرا آپ نے دیکھ لینا، اسی طرح جھوٹ تحلیل ہو جاتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ ہم آپ سے یہ تو مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ کوئی میڈیا اسٹریٹجی بنانا شروع کریں، آپ کوئی ابلاغی حکمت عملی ترتیب دیں اور اس کے مطابق کوئی بہت جامع قسم کا، کمپریہنسو قسم کا پروگرام لانچ کریں، لوگوں کو ہائر کریں، اپنا کیا نام ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہیں، رضاکاران جو ہیں، سوشل میڈیائی رضاکاران، ان کو جو ہے وہ اپنی ایک لڑی کے اندر پروئے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ کی پارٹی کو، آپ کے قائدین کو اگالا کڈن ڈے نہیں، ٹھیک ہے، ان کی صاحبزادی کے بارے میں وہ زبان درازیاں کر رہے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم تو اپنے محاذ کے اوپر ان کا منہ توڑتے ہی ہیں، آپ کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ جو والنٹیئرز ہیں یا جو اینٹی عمران خان جرنلسٹ ہیں، نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، وہ تو وہ منہ توڑتا ہی توڑتے ہیں،
آپ کس بات کی انفارمیشن سیکرٹری ہو؟ سوری میں ذرا تھوڑا سا غصے میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب بی بات یہ ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کوئی جامع قسم کی ابلاغیاتی حکمت عملی ترتیب دیں، آپ سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب جھوٹ بکیں تو آپ اپنے حصے کا سچ بول دیا کریں اور وقت پہ بول دیا کریں، اور اس لڑائی کے اندر آپ نیوٹرل ہو کے بیٹھیں، آپ سائیڈ نہ لیں۔ یہ جتنے بھی یوتھی ہیں ان کو اپڑنے کے لیے راجہ عامر شہزاد ہی کافی ہے، راجہ کبیر ہی کافی، ساڑھے راجگان ہی بڑے شہزادے نے، ہیرے نے، وہ ان کو اپڑ لیں گے، ان کو پہنچ جائیں گے، ان کی ای تئی پھیر کے رکھ دیں گے۔ آپ آ کے تو حامد میر بھائی کے حق کے اندر ٹویٹ نہ فرمائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ جب حامد میر صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو ان کو بھگتنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب رائے ثاقب کھرل نے جھوٹ بولا ہے تو آپ رائے ثاقب کھرل کو ریسکیو کرنے نہ آئیں، ورنہ دشمن کی صفوں کے اندر جو ہے، اگر دشمن کے ساتھ گڈ ول کرنی بھی ہو، صلاح الدین ایوبی کی روایت کے مطابق جنگ سے پہلے ہوتی ہے یا جنگ کے بعد ہوتی ہے، جنگ کے دوران نہیں ہوتی۔ یاد ہے نا وہ اپنے مخالف فوج کے کمانڈر کی بیماری کا سن کے اپنے حکماں لے کے ان کے پاس پہنچ گئے تھے، لیکن جنگ کے دوران نہیں گئے، جنگ کے اندر وقفہ تھا یا ابھی جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ کی خیال؟ تو آپ جو ہے نا وہ صلاح الدین ایوبی سے بڑی مجاہدہ نہیں ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، میں آپ کی خدمت میں بڑے احترام کے ساتھ بھائیوں کی طرح عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر آپ کچھ نہیں بول سکتے تو پھر خود کو الگ کر لیجئے، پھر چپ ہی رہیے، پیڑے رونے نالوں چپ چنگی۔ اب آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ اس میں ان لوگوں کی سائیڈ سے کود پڑتی ہیں جنہوں نے آپ کو گالیاں بکی ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا میں اس کو ڈرامہ نہیں کہتا، کیونکہ آپ خود کو لارجر دین لائف سمجھتی ہیں، قابل رسائی نہیں ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام کرنے والا شاہ زیب خان زادہ کہتا ہے کہ میرے لیے قابل رسائی نہیں ہے آپ، تو میرے جیسے بندے کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو یہ اس بات کا ذکر بھی کر سکے۔ اس کا ایک دوسرا بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ خدشہ ہے، الزام لگتا ہے کہ جب یہ سارا پریشر بڑھ جاتا ہے نا میری باجی کے اوپر، باجی مریم اورنگزیب کے اوپر، پھر باجی کیا کرتی ہیں؟ پھر باجی جو ہے نا وہ لندن کی سڑکوں پہ اوپر نکل جاتی ہیں، نوئنگ دا فیکٹ کہ یوتھیے ہر جگہ کے اوپر کھلے پھر رہے ہیں۔ اچھا ان سے گالیاں کھاتی ہیں، ان سے بےزتی کرواتی ہیں، ویمن کارڈ نکال کے لہراتی ہیں، اور وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اور باجی مظلوم بن جاتی ہے، اور پھر جناب میاں صاحب پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ مریم سارے جناب باجی مریم اورنگزیب صاحبہ کی جو بری پرفارمنس ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ آگے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حج کرنے تشریف لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، باجی کی تصویر مظلومیت کی، یوتھی حجاز مقدس کے اندر مقدس جگہ کے اوپر باجی کو گالیاں دے رہی ہیں، باجی تو پھر ہمدردی کا پورا تاج محل باجی کی ہمدردی کا تعمیر کر دیا جاتا ہے، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر باجی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کی نوکری تو برقرار رہ سکتی ہے، موجودہ نوکری ہی ہے نا جی، جو لیکن اس سے کسی پارٹی کا، اور خاص طور پہ جب دشمن کا پورا زور ہو ہی ابلاغیاتی محاذ کے اوپر، اور آپ کہیں کہ ہم نے جواب نہیں دینا، تو پھر سرنڈر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دوستوں کے خیال میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ باجی اور ان جیسے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ جو کھڑا کیا تھا گالم برگیڈ والا، یہ چونکہ آئی ایس پی آر نے اور پاک فوج نے اپنی نگرانی میں کیا تھا، اور وہ تو بڑے پوتر اور پاک ہیں، ان کی طرف تو پچھاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، الٹے قدموں ان کی طرف واپس آنا ہے، تو لہٰذا اس کی شان کے اندر گستاخی نہیں کر دی ہم نے، تا آن کے کہ وہ ہمیں خود کہیں کہ اس کو ڈسمینٹل کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، دیکھیں یہ مقدس ہے، آپ نے کھڑا کیا تھا تو آپ خود ہی کریں اس کو۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے، میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں، میں صرف لوگوں کے نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ اپنے آپ کو سیاسی پارٹیوں سے بڑا سمجھنا شروع کر دیتے،
وہ مخالفین کے دوسری سیاسی پارٹی کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح ہاتھ ملایا ہوتا ہے، اسی طرح روابط رکھے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے اس پارٹی کی قیادت کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں جس پارٹی میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب بھی اس کی مثال، ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ بہت مضبوط رابطے، ادھر اپنی پی ایم ایل این کے اندر بھی وہ شہباز شریف صاحب کی آنکھ کا تارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکراس دی پارٹی بھی ان کی کوئی تعلقات ہوں اور وہ ان تعلقات کے اوپر زد نہ ڈالنا چاہتے ہوں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایک بڑا خوفناک نکلا ہے باجی، مریم باجی، اس کا ایک بڑا خوفناک نتیجہ نکلا ہے۔ کمانڈ اور انیشیٹو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کچھ لوگ اٹھیں گے پی ایم ایل این کے اندر سے، اس کے سوشل میڈیا والنٹیئر اٹھیں گے اور انیشیٹو جنریٹ کرنے کا پورا جو اختیار ہوگا، جو پاور ہوگی، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور وہ لے چکے ہیں۔ جس بات کا مجھے خدشہ تھا وہ ہو چکا ہے، اور نتیجے کے طور پہ اب آپ اس انیشیٹو سے محروم ہو چکے ہیں۔ قیادت انیشیٹو لیتی ہے، نریٹو دیتی ہے، فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے، اور فرنٹ سے لیڈ نہ بھی کرے تو پورا اسلحہ بارود دے کے اپنے سپاہی کو نکالتی ہے کہ یہ تیرا اسلحہ بارود ہے، پیا جا۔ اور نتیجے کے طور پہ ان کے جو لوگ، اپنا پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے، سپورٹر تھے، میں نے یہ ولاگ نہیں کرنا تھا، میں نے 2 دن سوچا ہے، پھر میں اپنے ہوم ٹاؤن گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرے جو پرانے بچپن کے دوست جن کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلا ہوتا بندے نے گلی کے اندر، وہ ملے، اور ان کا فیڈ بیک جو مجھے آیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں یہ ضرور کروں گا۔ آپ بھی اسے فیڈ بیک کے طور پہ لیجئے گا، بدگمانی کا شکار نہیں ہونا۔ اب آپ کے ساتھ ہو گیا ہینڈ، اور جتنے بڑے عہدے کے اوپر آپ متمکن ہیں اس وقت، وہاں پہ موجودگی کے اندر یہ والا جو ہینڈ ہوا، یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یا تو آپ، میں یہ سمجھنے میں مجبور ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس عہدے پہ کنٹینیو کرتا ہوا نہیں دیکھ سک رہی، ورنہ آپ کا اور پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیائی والنٹیئرز کا یا ورکر کا ایک عظیم یدھ پڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہی پی ایم ایل این کو اور پی ایم ایل این کی قیادت کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے جو 2-4 ورکر جنہوں نے اپنی تگ و دو سے، اپنے کوشش سے اپنے کو 4 فالوور اکٹھے کیے ہیں، یا وہ سوشل میڈیا پہ لاگت لگاتے ہیں، اس کی قیمت بھی ادا کی ہے، صابر ہاشمی ٹیب کے لوگوں نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے نا، جیلیں بھگتی ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں۔ تو اب جب وہ لیتھل ہو کے آپ کی طرف پلٹیں گے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو نظر انداز کر سکتی ہیں اور بھگت سکتی ہیں، ان کو آپ بھگت بھی نہیں پائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ پورا برادرانہ، چھوٹی بہن ہے آپ میری، اس لیے مشورہ دیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ یہ ہینڈ ہو چکا ہے، اور اگر آپ جلدی سے جلدی پرو ایکٹیو نہیں ہوں گی تو پھر یہ سنگین نتائج کے لیے آپ کو اور آپ کی قیادت کو تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام آواز لگا دینا ہے، ہم نے ایک ابھرتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر آواز لگا دی ہے، آگے جناب کی مرضی ہے، جو مزاج یار میں آئے وہ کر گزریے گا۔ اسی تے گوڑ کھا رہے اور میٹھیاں میٹھیاں گلاں کھا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔